جب شاہ جی میاں اپنے پیر و مرشد کے پاس میں پہنچے، بھٹپورہ شریف میں پہنچے، تو آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کی ضرب لگانے کے لیے جنگل میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن رامپور کا نواب شکار کے لیے نکلا، آپ جب آواز لگاتے تھے، نام شیر محمد خان تھا، شاہ جی میاں کا اصلی نام شیر محمد خان ہے۔ شاہ جی میاں کو اللہ نے شیر جیسی آواز عطا فرمائی تھی، جب آواز نکالتے تو شیر کے دہاڑنے جیسی آواز تھی۔ شاہ جی میاں اللہ کی جب ضرب لگا رہے تھے، رامپور کے نواب نے سمجھا کہ یہ شیر بول رہا ہے، آواز پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب شاہ جی میاں ورد سے فارغ ہوتے ہیں، جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تب پیر و مرشد نے کہا بیٹے شیر محمد آواز دیکھ بھال کر کے نکالا کرو۔ بولے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا جب تم آواز نکال رہے تھے، رامپور کے نواب نے شیر سمجھ کر کے تمہاری آواز پر تیر چلائے، دیکھو تمہارے اوپر جتنے تیر آئے تھے تمہارے پیر نے سارے تیر اپنے دامن پہ لیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے تیر تمہارے پیر نے اپنے دامن پہ روکے ہیں۔ پیر ایسا پاورفل ہونا چاہیے، مرید پر جب بھی کوئی معاملہ آئے تو پیر آ جائے اپنے مرید کو بچانے کے لیے، پیر آ جائے اپنے مرید کی سپورٹ کے لیے۔ یہ شاہ جی محمد شیر میاں ہے۔ تاریخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر حضور حافظ شاہ جمال اللہ، حضور شاہ درگاہی اور ایک اور اللہ کے ولی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے پیلی بھیت کی۔ آپ نے دیکھا شاہ جی میاں کے جو دادا یا والد جب ایک حجرے کے اندر حمام کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر سے دیکھا کہ مسجد میں ایک شیر ٹہل رہا ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ شیر مسجد میں کہاں سے آ گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھر سے لاٹھی ڈنڈے لے کر کے آئے، پھر وہ شیر حمام کی طرف چلا گیا، غسل خانے کی اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر سے ایک بزرگ نکلتے ہیں، حضور شاہ جی میاں کے دادا یا شاہ جی میاں کے والد جب اس سے باہر نکلتے ہیں، تب پیلی بھیت والوں نے سمجھا کہ شیر نہیں تھا بلکہ اس پیلی بھیت کی سرزمین پر شیر محمد آنے والا ہے، شیر محمد آنے والا ہے۔ چند سالوں کے بعد میں شاہ جی محمد شیر میاں کی پیدائش ہوتی ہے اور پیلی بھیت شریف کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے، یوں تو بہت ہے شہر میں اونچی عمارتیں، یوں تو بہت ہیں شہر میں اونچی عمارتیں، پہچان پیلی بھیت کی شاہ جی میاں سے ہے، پہچان پیلی بھیت کی شاہ جی میاں سے ہے۔ یہی شاہ جی محمد شیر میاں علیہ الرحمت والرضوان ہیں۔ ایک دن آپ اپنے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے، آپ کا جو حجام تھا، جو ناخن تراشتا تھا اور خط بناتا تھا، بال کاٹتا تھا، آپ نے اس سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ آپ حجرے کے اندر جاتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھا آپ کے تہبند شریف سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے کاندھے پر خون کا نشان تھا، خون چھلک رہا تھا۔ حجام دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، لیکن ڈر کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پایا شاہ جی میاں سے۔ شاہ جی میاں نے خط بنوائی، وہ اس نے تاریخ نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک قافلہ آتا ہے، سیدھا شاہ جی میاں کی بارگاہ میں آتا ہے۔ شاہ جی میاں کے پاس آ کر کے کہنے لگے حضور اگر اس دن آپ ہماری مدد نہ کرتے تو ہم برباد ہو جاتے، اس دن اگر آپ ہماری مدد نہ کرتے تو آج ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ حضرات شاہ جی میاں نے تو مسکرا کے فرمایا چلیے کوئی بات نہیں، لیکن حجام سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا حضور بات کیا ہے؟ اس نے قافلے والوں سے پوچھا، تب قافلے والوں نے کہا ارے ہمارا جہاز جب ہم حج کر کے آ رہے تھے، ہمارا جہاز سمندر میں پھنس گیا تھا، اور سمندری میں جب جہاز پھنس گیا تو جہاز کے کپتان نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، اب سب کو اسی کے اندر ڈوب کے مرنا ہے۔ تب آپ کے مرید نے کہا کہ ہم نے شاہ جی میاں کو پکارا، شاہ جی میاں کو ہم نے کیا دیکھا؟ پانی کی سطح پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کہاں پیلی بھیت اور کہاں سمندر۔ شاہ جی میاں نے کاندھا لگا کر کے جہاز کو کنارے کر دیا۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے، بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدا بن ان کا۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کا دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔